میرے اللہ کی بات سچی کیا تمہاری بات سچی؟ اللہ قرآن میں کیا بولتا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے اس قرآن کو ہم نے آسان کر دیا. فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی اس میں نصیحت حاصل کرنے والا؟ تم لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے بولتا اللہ. کیوں قرآن میں غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگیں کیا جی؟ کہیں کو قرآن میں غور نہیں کرتے جی؟ افلا یتذکرون، کیوں اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون، کیوں اس میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں شک کرنا بھی تمہاری گنجائش میں نہیں، اور یہ مومنوں کے لیے ہدایت والی کتاب ہے. مومنوں کے لیے ہدایت والی کتاب اللہ بول رہا. یہ چوراں کیا بولتی؟ پڑھوروں کو گمراہ ہوتی. ارے شیطان بولنا سو بات ہے. یہ کون بولنا سو؟ شیطان. پڑھوروں کو جی گمراہ ہوتی دیکھو جی. اللہ کہتا ہے ان الذین کفروا بآیاتنا، جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، واستکبروا عنہا، تکبری سے اڑ جاتے ہیں، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے. ولا يدخلون الجنہ، نہ یہ جنت میں داخل ہو پائیں گے. حتی یلج جمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل ہو جائے. سورہ اعراف کی 40 نمبر آیت. اللہ کے واسطے قرآن کی کوئی بھی آیت آ جائے، حدیث آ جائے، اسے انکار کرنے والے مت بنو، اسے ایکسپٹ کرنے والے بنو، اس پر انکوائری کرنے والے بنو، تحقیق کرنے والے بنو. ہمیں اب تک ایسا کر لے قاری، کیا واقعی میں یہ باتیں صحیح ہے کیا؟ اگر تم نہ قرآن حدیث میں دلیل مل جائے، عمل کرنے والے بنو. ان الحمدللہ، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. اللہم زینا بزینۃ الایمان وجعلنا ھداۃ مہتدین. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. قرآن مجید کے 2 پاروں کا خلاصہ 26 اور 27، ان 2 پاروں کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سورہ احقاف، یہ ریت کے ٹیلے قوم عاد قوم سمود اس سے مراد ہیں. سورہ محمد نبی علیہ السلام کے نام کی جانب یہ موسوم ہے. سورہ فتح یعنی کامیابی، مدنی سورت، جس کامیابی کی بشارت اللہ کے نبی علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کی شکل میں آپ کو دیا. سورۃ الحجرات، نبی علیہ السلام کے کمرے، مدنی سورت، جس کے پیچھے کھڑے ہو کر بدو لوگ پکار پکار کے نبی کو بلاتے تھے، نبی کے آرام میں خلل ڈالتے تھے، جس کی ترغیب اللہ نے کیا کہ ایسے نادان لوگ جو نبی کے کمروں کے پیچھے کھڑے ہو کر زور زور سے پکارتے یا محمد یا محمد، ان کو رتی برابر بھی عقل نہیں ہے. سورہ حجرات، جس کے اندر مومنوں کے لیے بہت سارے بہترین احکامات اللہ نے اتارے. سورہ قاف حروف مقطعات میں سے ہے. اور سورہ زاریات، بکھیرنے والی ہوا جو ریگستان میں انسان کے سامنے ہوا کھڑا کرتی ہے، اسے سورہ زاریات کہتے ہیں. اور اسی طرح سورہ طور، یہ طور سینا پہاڑ کی جانب منسوب ہے. سورہ النجم، ستارے کو کہتے ہیں، قمر چاند کو کہتے ہیں، جس میں چاند کے ٹکڑے ہونے کا ذکر اللہ نے کیا. الرحمن، یہ اللہ کا نام ہے، اللہ کی صفت ہے. سورہ واقعہ، قیامت کو کہتے ہیں. سورہ حدید، یہ لوہے کو کہتے ہیں، جو اللہ نے ہم انسانوں جناتوں کے فائدے کے لیے لوہا اللہ تعالیٰ نے بنایا اور انسانوں کے فائدے کے لیے رکھا. سورہ احقاف کی 13 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اسی بات پر ٹکے رہتے ہیں، ان کے لیے کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں. یہ استقامت فی الدین، دین پر قائم رہنے والے صحابہ و صحابیات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے. اور وہ تمام لوگ جو قیامت تک آنے والے دین پر قائم رہتے ہیں، اللہ کے دین پر قائم رہنے میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے، اللہ کی توحید اور وحدانیت میں شرک اور بدعت نہیں کرتے، اپنی زندگی کی حلال کمائی کے اندر حرام کو داخل ہونے نہیں دیتے، اللہ کی اطاعت میں شیطان کی اطاعت کو داخلہ نہیں دیتے، دین پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنے والے ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے. جیسا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیہ بن خلف ان کو مارتا، ظلم کرتا، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے احد احد، ایک اللہ ایک اللہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین پر استقامت سے اس قدر ڈٹے رہے، ٹکے رہے، کتنا بھی دشمن ظلم کر لے اپنے دین سے انہوں نے نہیں پھرا. آخر کار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو خرید کر آزاد کر دیے. خباب بن عرط جن کو آگ کے تندور پر لٹایا جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خباب صبر کرو، تم سے پہلے والوں کے ساتھ اس سے برا حال ہوا ہے، دین پر صبر کے ساتھ استقامت سے ڈٹے رہو. حضرت عمار و یاسر جن کو ظالموں نے مارا پیٹا لیکن اپنے دین میں ہرگز انہوں نے اللہ کو ناراض نہیں کیا، کبھی اپنے دین کو نہیں چھوڑا، جان کی بازی لگا دی سمیہ رضی اللہ عنہا نے. حضرت عمار و یاسر کی پیٹ چھلنی کر دی گئی، نبی نے کہا اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، صبر کرو اے آل یاسر، اللہ تم جیسوں کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہے. ذوالنیرہ کی آنکھیں پھوڑ دی گئیں، اللہ نے دوبارہ ان کی آنکھیں بنائی. اور اس کے علاوہ بے شمار صحابہ ہیں جن پر مکے والوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے لیکن اپنے دین میں انہوں نے خلل واقع ہونے نہیں دیا. حضرت عبداللہ بن حذافہ جن کو عیسائی بادشاہ نے پکتے ہوئے تیل میں ڈالنے کی دھمکی دیا، 3 دن قید خانے میں رکھ کر کھانا پانی بند کر دیا، خنزیر کا گوشت کھانے کے لیے دیا، شراب پینے کے لیے دیا، حضرت عبداللہ بن حذافہ اسے چکے بھی نہیں، کھائے بھی نہیں، پیے بھی نہیں، اپنے دین پر ڈٹے رہے. آخر کار عبداللہ بن حذافہ کو بادشاہ آگ میں ڈالنے کے لیے لے کر آیا، نہیں ڈٹے، نہیں ہلے، آنسوؤں کو دیکھ کر پوچھتا ہے کیا تم مان گئے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں تیری داماد ہونے کے آفر کو، تیرے بادشاہ ہونے کے آفر کو، تیری دولت دینے کے آفر کو ٹھکراتا ہوں، ایسی ایک جان کیا 100 جان بھی قربان، میں ہرگز اسلام نہیں چھوڑ سکتا، میرے پیشانی کا بوسہ دے دو میں تمہیں رہا کر دوں گا. رہا کر دیا سارے صحابہ سمیت. دین پر ڈٹے رہنے والوں کی مثالیں اللہ کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے، تمہاری جان چلی جائے، اللہ کی توحید اور وحدانیت میں کبھی کفر نہ کرنا، شرک نہ کرنا، دین پر ڈٹے رہنا. ہمارے ساتھ بھی آزمائشیں ہو سکتی ہیں، ہم کو بھی چاہیے کہ دین پر ڈٹے رہیں، اللہ رب العالمین کی توحید میں، اس کی وحدانیت میں اسے ناراض کرنے والے امور ہرگز نہ کرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ احقاف کی 29 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. اور اے نبی، ہم نے آپ کی جانب جناتوں میں سے ایک ٹولی کو ہم نے آپ کی جانب راغب کر دیا. وہ جناتوں کی ٹولی آپ کے پاس آئی، قرآن سننے لگی. جب وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے تو وہ کہنے لگے اے جناتوں خاموش ہو جاؤ. انہوں نے غور سے قرآن سنا اور جب وہ اپنی قوم کی جانب وہ ٹولی لوٹی تو وہ بالکل ڈرانے والی بن گئی، اپنے قوم کو متنبع کرنے والی بن گئی، ڈرانے والی بن گئی، اسلام کے بارے میں بتانے والی بن گئی. صحیح بخاری مسلم میں مکے کے قریب وادی نخلا بول کر ایک وادی ہے جسے آج کل وادی جن بھی بولتے ہیں، جہاں
آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے صحابہ کو لے کر. آسمان میں ایک قسم کی بہت زور اور شور کی طرح آوازیں جناتوں کو محسوس ہو رہی تھی, اور یہ لوگ اس کی خبر لینے کے لیے ہر جگہ گھومنے لگے. ایک جناتوں کی ٹولی کو معلوم ہوا کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. سب کے سب مل کر آئے اور وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کے قرآن کو غور سے سنا. پھر وہ لوگ ایمان لے کر آئے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اپنی قوم کے پاس گئے, ڈرانے والے بن گئے. بولے کہ ہم نے ایک ایسا قرآن سنا جو آج سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنا تھا. پھر نبی علیہ السلام کے پاس آ کر ریکویسٹ کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جناتوں کے قبیلے میں گئے, اسلام سکھائے. صحیح بخاری مسلم میں یہ حدیث جن کے نام سے مشہور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اچانک غائب ہو گئے. سارے صحابہ تلاشنے لگے کہ نبی کہاں چلے گئے. نبی کو ہر جگہ تلاشا, نبی کہیں نہیں ملے. مدینے کا واقعہ, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے قریب واپس لوٹے, صحابہ تعجب میں پوچھے کہ اللہ کے نبی آپ کہاں گئے. وہ بولے جناتوں کی جماعت آئی تھی مجھے اور بول رہے تھے کہ اللہ کے نبی آپ آئیے, ہم کو اسلام سکھائیے. میں ان کو رات بھر اسلام کی ٹریننگ دیتا رہا. ابھی فجر کے قریب میں جب آ رہا تھا, ان کا یہ سوال تھا کہ ہماری غذا کیا ہے بتائیے, ہمارے جانوروں کی غذا کیا ہے بتائیے. میں نے کہا جو بھی شخص وہ جانور جسے بسم اللہ اللہ اکبر بول کر ذبح کیا جائے اور ان ہڈیوں کو کھا کر اگر پھینک دے, ان ہڈیوں کو تم لے کر اگر بسم اللہ کہو گے, ان ہڈیوں پر اللہ گوشت چڑھا دے گا تمہارے لیے, وہ تمہاری غذا ہے. اور ہمارے جانور کا جو گوبر ہے وہ تمہارے جانوروں کی غذا ہے. ابھی میں آتے وقت ان کو یہ مسئلہ بتا کر آیا. اسی لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں سفر میں تم جب بھی جاؤ, ہڈی ڈھیلے سے یا اینٹ سے یا پتھر سے اپنی ضرورت پوری کرو طہارت کے لیے, لیکن ہڈی اور گوبر آپ استعمال نہ کرو, اس لیے کہ وہ تمہارے بھائی جناتوں کی غذا ہے. نبی علیہ السلام کا حکم. اور نبی نے یہ بھی کہا کہ تم طہارت کسی بل یا سوراخ میں مت کرو, عام جگہ کرو, کیونکہ وہاں جناتوں کی ایک قسم وہاں موجود ہو سکتی ہے, یا کوئی کیڑا مکوڑا, کوئی زہریلا سانپ یا بچھو بھی ہو سکتا ہے. کسی بل میں طہارت مت کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں انسانوں کو جنات نظر نہیں آتے, انسانوں کو جنات نظر نہیں آتے, جبکہ ہم لوگ اشرف المخلوق ہیں. سب سے بڑا درجہ ہمارا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم جناتوں کو دیکھتے, جن ہم کو نہیں دیکھتے. ہمارے اندر پاور زیادہ ہونا تھا, لیکن پاور الٹا ہے. جناتا ہم نہ دیکھ لیتے, ہمیں جناتا کو نہیں دیکھتے. کیا حکمت اس کی؟ ایک مفسر قرآن اس کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم انسانوں کو اپنی آخرت بنانے کے لیے اس دنیا میں پیدا کیا. آخرت بنانے کے لیے ہم لوگ انسانہ کو دیکھے تو فتنہ کیا کم ہے ہمارا. انہیں اسے ماریا, انہیں اسے چوری کریا, انہیں اس کا مرڈر کریا, انہیں وہ عورت کا ریپ کریا, وہ عورت اس کے ساتھ ریپ کری. خالی کورٹا میں کرائم بھر کو ہے. انسانہ کے ساتھ مرڈر کریا کرتے, چوری کریا کرتے, ریپ کریا کرتے, وہ کریا کرتے, یہ کریا کرتے. اگر انسان جناتا کو دیکھ لیتے ہو یہ کرائم بڑھ جاتا تھا. یہ انسان وہ جناتی کو اٹھا لے بھاگا کرتے, وہ جن یہ انسان کو مرڈر کریا کرتے. اب اس کے کورٹ الگ رہتے تھے. انسانہ جناتان کی کورٹ, جناتان کی کورٹ, انسان جن کی کورٹ. ارے بھائی ہمیں انسانہ کو دیکھے تو کیا کرائم کم کر رہی, ہمیں جرم گناہ دنیا کا جرم کر رہی. دنیا اللہ ہمارے آنکھوں سے اوجھل رکھ دیا. اے انسان ان کو دیکھے نہیں سکا, تو دیکھ لے کو آخرت بنا لے کا بھاگ. اب انسان فتنہ کم نہیں کر رہا, دنیا کا گناہ کر رہا. انسان کو دیکھے تو چتا گناہ کر رہا. اب جناتاں کو دیکھے کہتے نہیں گناہ کرتا تھا, دنیا کے گناہ کرتا تھا. اللہ وہ گناہ سے بچانے کے واسطے, ان کے فتنے میں پڑنے سے بچانے کے واسطے نہیں دکھایا. لیکن ہمارا تو پاور کم ہوا نا, انہوں ہم نہ دیکھ لے رہی, ہمیں ان کو نہیں دیکھ رہے. ہاں انسانوں میں سے بعض لوگوں کو یہ تاثیر رکھا ہے کہ کبھی کبھار ان کو جناتا نظر آتی, جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ جناتا نظر آئے. ایک
مرتبہ فجر کی نماز تہجد کی نماز پڑھ رہے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں. یہ بھی بخاری کی حدیث. ایک جن نبی کو آ کر ستانے لگا, خوب ستانے لگا, تہجد میں ڈسٹرب کرنے لگا. نبی علیہ السلام اس کی گردن دبا کو پکڑ لیے, اتنا گھٹ مسجد نبوی کے ستون سے دبا ڈالے اس کی گردن. اس کا تھوک نبی کے ہاتھوں پہ پڑا. نبی بولتے ہیں اسے اتنا زور سے دبایا میں اس کی نرڈی پکڑ کو, اس کا تھوک میرے ہاتھوں پہ گرا. پھر مجھے اچانک میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آئی. سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کیا تھا, ربی حبلی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. سورہ صاد کی آیت ہے. اے اللہ تو مجھے ایسی سلطنت دے, ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی اور کو ویسی حکومت مت دے. اللہ میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کو یہ جناتوں پر حکومت کرنے والی حکومت اللہ ان کو عطا کیا, اور میرے بھائی سلیمان نے دعا کیا اے اللہ میرے بعد ایسی حکومت کسی کو مت دے. تو اللہ وہ دعا قبول کر لیا. میں چاہ کر بھی اس جن کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتا تھا, کیونکہ میرے بھائی سلیمان کی اللہ دعا قبول کر ڈالا. میں اسے کیا بھی نہیں کر سکتا, قابو میں نہیں کر سکتا. وہ یاد آتے ہی میں اسے چھوڑ دیا. اگر میرے بھائی سلیمان ویسی دعا نہ کیے ہوتے میں اسے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیتا. یہ مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ جن سے کھیلتے تھے, لیکن میں اپنے قبضے میں اسے نہیں کر سکتا. یہ بات کون بول رہی؟ ہمارے نبی, ہم نہ بول رہی. جب ہمارے نبی کسی جن کو اپنے قابو میں نہیں کر سک رہے تو یہ بابا لوگاں عاملہ کیا بولتی کانا میں پھولا رکھنے کے واسطے, بیٹے میں بہت پہنچی ہوئی ہستی, میں موکلاں کو رکھوں قبضے میں, میرے قبضے میں 10 جن آتا ہے, 50 جن آتا ہے. اس کے قبضے میں ایک بھی جن رہتا نہیں, انہیں جناتا کے قبضے میں گھسلے رہتا. جناتا کو ریکویسٹ کرتا شیطان کو, اے شیطان میرا یہ کام کر ڈال. جن اسے کیا بولتا, تو تیری اماں کے ساتھ زنا کر تیرا کام کرتا ہوں گا تھا, تو تیری بیٹی کے ساتھ زنا کر تیرا کام کرتا ہوں گا تھا, تو ناپاک خون سے قرآن کو لکھ میں تیرا کام کرتا ہوں, قرآن پر لیٹرین کر, قرآن کے پیپراں پھاڑ کو باتھ روم میں ڈال. ایسے گندے گندے لچے کام کراتا یہ شیطان جادوگر سے, اور یہ جادوگر ویسے گندے گندے کام کرتا. انہیں اس کی بات مانا تو شیطان اس کا جادو کا کھیل آگے پورا کرتا, ورنہ نہیں کرتا. انہیں جن کے جنات اس کے قبضے میں کیا رہتے نہیں, بلکہ انہیں خود جن کے قبضے میں رہتا. میرے بھائی تو یہ میرا کام کر, میرا یہ کام کر ڈال جادو کا. انہیں کیا بولتا, تو پہلے گناہ کا کام کر, تو پہلے گھٹیا سے گھٹیا کام کر. انہیں اس کا کام کریا تو انہیں اس کا کام کرتا. جب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہم نے سلیمان جیسی حکومت دنیا میں کسی کو نہیں دی, تو اللہ کی بات سے سچی بات کس کی ہو سکتی؟ یہ جھوٹے مکارائن بولنے والے, ہمارے پاس اتنے جنات ہیں, ہمارے پاس اتنے شیطان ہیں, ہمیں اتنے بڑے موکلاں, میں موکلاں کو قبضے میں رکھ لوں. ارے تو کیا بیگن رکھ لیتا بھائی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جن کو اپنے قابو میں نہیں کر سکے, تو کیا کرتا؟ اور جتنے لوگ ہیں یہ بولتی ایک نمبر کے جھوٹے, ایک نمبر کے پاکھنڈیا, ایسے آدمیاں کرنے جانے والوں کا ایمان ستیاناس ہو جاتا. یاد رکھو, ایسے موکلاں کرنے گتے, ایسے عاملاں کرنے گتے جاتا. انہیں کیا کرتا, بیٹے یہ راکھ لے کو یوں لگا لے کو بھف کو تو پھوک ڈال, وہ لڑکی تیرے جال میں پھنس جاتی. خالی ایسے 3 کوڑی کے کام کر کو دیتی سینو. کیا ہونا, میں اس کے محبت کرتا ہوں, قصت کر اسے مجھے پھنسا ڈالو, اس کا نام بول. جادوگر کیا کرتا, اس کے باپ کا نام نہیں پوچھتا, اس کی اماں کا نام پوچھتا. وہ بچی کا نام کیا, اس کی اماں کا نام کیا. وہ لڑکے کا نام کیا, اس کی اماں کا نام کیا. اماں کا نام پوچھے بولے تو سمجھ لے چھوڑا ایک نمبر کا جادوگر ہی نہیں. اس کے پاس جانا بھی نہیں, اس سے کام کرانا بھی نہیں. اگر اس سے پاس جا کیا کام کرائے تمہارا ایمان ستیاناس اٹھ لے جا. جادو کرنے والا, جادو کرانے والا, ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے, وہ کفر کا ارتکاب کر کے کافر بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بابل میں 2 فرشتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے وَاتَّبُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. وہ جادو لوگوں کو سکھاتے تھے, اور وہ فرشتے کہتے تھے بابل میں, ہاروت اور ماروت نام کے 2 فرشتے جن پر اللہ تعالیٰ نے یہ علم نازل کیا. وہ کہتے تھے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. یہ فتنہ ہے,
اور یہ جادو کفر ہے، تم لوگ کفر مت کرو. ہاروت ماروت فرشتے بولتے ہیں. لیکن آج کے لوگ جادوگر کے پاس جاتے، انہیں ہمارے سامنے ایک دکان والا بہت زیادہ کما لے رہا، ہمیں ابھی کما کو کیا بھی کرے نہیں، یہ بیٹا گاڑیاں بھی لے رہا، کاراں بھی خرید لے رہا، بلڈنگاں خرید لے رہا، اسے ایسا کر کو ڈالو انہیں پورا برباد ہو جانا. انہیں برباد ہوا تو تم نہ کہیں کا ملتا، انہیں برباد ہوا تو تم نہ کیا چیز ملتا. ایک دوسرے کو حسد مت کرو، حسد کرنے سے ایمان ستیاناش اٹھ لگ جاتا. اور یہ جناتوں کا جادو کا کھیل ہے، جناتوں کا جادو کا کھیل. کوسا موکل کوسا عامل بھی اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکتا. یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ، یاد رکھ لو. انہیں جناتوں کے قبضے میں رہتا غلیظ غلیظ کامات. دنیا کا سب سے غلیظ کام کرنے والا ایک نمبر کا جادوگر. جادوگراں کو تھا لچا کام پوری دنیا میں کون بھی نہیں کرتے. اپنی ماں کے ساتھ بھی سو گڑتا انہیں، اپنے بیٹیاں کے ساتھ بھی سو گڑتا ہے. اس کے خون سے قرآن لکھتا ہے نالائق. اللہ اسے غارت کرو، اللہ کی لعنت، کروڑوں کروڑوں لعنت ایسے نالائقوں پر جو قرآن کے ساتھ بے حرمتی کرتے ہیں، اللہ کی ذات میں کفر کرنے کے لیے، کسی کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے جادو کرتے ہیں، جادو کراتے ہیں. ایسے جادوگران کے پاس جانا بھی نہیں. ہمارے قبضے میں موکلہ ہیں کب بولا تو اس کے پاس جانا چاہیے، ورنہ تمہارا ایمان ستیاناش. اس کے بعد اللہ کہتا ہے سورہ محمد میں، سورہ محمد کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، سورہ محمد کی 33 نمبر آیت. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اعمال کو ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو. مطلب کیا؟ اللہ کی اطاعت میں، رسول کی اطاعت میں ذرہ بھی فرق کریں گے اللہ تمہارے اعمال برباد کر کو رکھ ڈالیں گا. یہ اس کا مطلب. کوئی انسان میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں رسول کی اطاعت نہیں کرتا، جاتا انہیں کھڈے میں، جہنم میں. میں خالی رسول کو مانتا ہوں، اللہ کو نہیں مانتا، تب بھی انہیں جاتا جہنم میں، کھڈے میں. میں خالی قرآن مانتا ہوں، حدیث کو نہیں مانتا. قرآن اللہ تعالیٰ حفاظت کی ذمہ داری لیا، حدیث نہیں لیا. ہمیں اہل القرآن، ہمیں خالی قرآن کو ماننے والے انہوں اہل القرآن، ہمیں انہوں منکرین حدیث، انہوں منکرین حدیث، حدیث کا انکار کرنے والے. قسم میرے اللہ کی، جو انسان اطیع اللہ و اطیع الرسول میں ذرہ بھی فرق کریں گا، قرآن کو مانیں گا، حدیث کو نہیں مانیں گا، اس کا ٹھکانہ جہنم. انہیں جنت میں جا ہی نہیں سکتا جو نبی کو نہیں مانتا، نبی کی حدیثوں کو نہیں مانتا، نبی کی اطاعت نہیں کرتا. ہمیں نبی کو مانتے ہیں جی، نبی کی اطاعت، لیکن حدیثوں کو نہیں مانتے. کون بولے یہ بات؟ اللہ قرآن میں بول رہا، ہم نے قرآن نازل کیا اور قرآن جیسی اور ایک چیز ہم نے نازل کیا. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اے میرے بندو، تم قرآن کی پیروی کرو، حدیث کی پیروی کرو جو آسمان سے اتاری گئی، ان دونوں کے سوا کسی اور کی پیروی نہ کرو. قرآن میں اللہ خالی نماز پڑھو بول رہا، کیسا پڑھنا، کتنے رکعت پڑھنا، قیام میں کیا پڑھنا، رکوع میں کیا پڑھنا، سجدے میں کیا پڑھنا، تشہد میں کیا اللہ قرآن میں بولیا؟ نہیں. اس کی تفسیر حدیث میں اللہ ڈیٹیل بولیا. قرآن میں خالی زکات نکالو بول رہا، اللہ زکات دیو بول رہا. کوسے سننے میں کہتا نکالنا، سننا کہتا ہے تو زکات فرض ہوتی، چاندی کہتا ہے تو زکات فرض ہوتی. اس کے ارکان کیا ہیں، کھیت میں کیسے زکات نکالنا، مال میں کیسا زکات نکالنا، پیسہ میں کیسا، یہ پورا ڈیٹیل حدیث میں ہے. کیا قرآن میں ملتا تم نا؟ ہمیں خالی قرآن ماننے والے حدیث مانتے نہیں. قرآن میں اللہ خالی حج کرو بول رہا، استطاعت والے حج کرو بول رہا. وہ حج کیسا کرنا، مینا میں کب رکنا، 2 نمازاں کب جمع بین الصلاتین پڑھنا، وقوف عرفات میں کب رکنا، مزدلفہ میں کب جانا، سورج ڈوبنے سے پہلے کیسا نکلنا، 2 نمازاں کہاں ملا کو پڑھنا، اور طواف کیسا کرنا، حلق کیسا کرنا، جانور کیسا کرنا. یہ پورے ارکان حدیث میں ہے. قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن میں کہا ہے جی، جب تک حدیث پر ایمان نہیں رکھو گے، جب تک اطیع اللہ کے ساتھ اطیع الرسول کو نہیں مانو گے، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اور تم حدیث کے بنا اسلام میں عمل ہی نہیں کر سکتے. تمہارا بچہ پیدا ہوا، تمہیں نام رکھ رہی، اسے جانور ذبح کر رہی، بکرے ذبح کر رہی، عقیقہ کر رہی. کون بولے؟ اللہ قرآن میں لکھا. کان تو ذکر بات بتا سکتی ہے عقیقے کے بارے میں؟ نہیں. ایک پیدا ہونے سے لے کو ایک مرتے دم تک اس کی نماز جنازہ، جنازے میں کوسی رکعت، کوسی تکبیر میں کیا پڑھنا، کیسا جنازے کی دعا ہے، اسے دفن کیسا کرنا، اسے مٹی کیسا ڈال، پورا طریقہ حدیث. ارے قرآن کی تفسیر ہے جی حدیث، بغیر حدیث کے قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے تم. نماز کے لیے طہارت ہے بولا،
وہ طہارت میں خالی ہاتھ دھونا، چہرہ دھونا، سر کا مسح کرنا اور کان کا مسح اور تمہارے پیر دھونا، یہ تھا اللہ ذکر کرے. اس کے علاوہ کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، داڑھی میں خلال کرنا، وضو کا مکمل طریقہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں ہے. بغیر حدیث کے سہارے کے تمہیں نہ جنت میں جا سکتی، بغیر حدیث کے سہارے کے نہ تمہیں قرآن کو سمجھ سکتی. قرآن حدیث لازم ملزوم چیزیں، لازم ملزوم چیزیں. اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت دو ہی ہے. اللہ دو ہاتھاں دیا، دو ہم نہ کتاباں دیا، تیسرا ہاتھ دیا نہیں، تیسری کتاب کی ہم نہ ضرورت نہیں. ایک کتاب میں قرآن، ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں حدیث. اللہ کے نبی دو کتابیں ہم نہ دیکھو گے، اللہ بھی ہم نہ دو ہاتھاں دیا. عمل کرنے کے لیے دو کافی ہے. نہیں میں خالی قرآن کو لے تو حدیث کو نہیں لے، جاتا جہنم میں. میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں، رسول کی اطاعت نہیں کرتا، جاتا جہنم میں. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر میرے بندے، ان دونوں کی اطاعت میں ذرہ بھی کمی پیشی کریں گا تیرے اعمال کو ستیاناش کر دیا جائیں گا، تیرے اعمال کو برباد کر دیا جائیں گا. اللہ فرما رہا انہوں اپنے آپ کو اہل القرآن بولتے ہیں. اہل القرآن ہمیں منکرین حدیث، انہوں حدیث کا انکار کرنے والے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سورہ حجرات، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز کے سامنے بلند نہ کرو. نبی کی آواز کے سامنے تمہاری آواز اونچے نہ کرو بول رہا. جب یہ آیت اتری، ایک صحابی کی قدرتی آواز اونچی تھی، گھر میں بڑھ گئے انہوں. اللہ کے نبی دیکھے کئی کچھ انہوں آ رہے نہیں، کیا ہوا کہتے نہیں اللہ تعالیٰ یہ آیت اتارا نا، کہا میرے اعمال اللہ برباد کرتا کہ میری قدرتی آواز اونچی ہے، اللہ مجھے کہاں سزا دیتا کہ جا گھر میں بڑھ گئی انہوں. بلا لے کہا بلا لے کہا. اللہ کے نبی بولے یہ تمہارے بارے میں ہمیں اللہ بولے آسا، تمہاری تو قدرتی آواز اونچی ہے. یہ ان لوگوں کے بارے میں بولتا جب حدیث آ جاتی، جب حدیث رسول ہمیں پیش کرتی. اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب امام والا ضالین کہے تو تم آمین زور سے کہو، جب نماز پڑھیں تو رفع الیدین کرو، جب رکوع میں جائیں تو رفع الیدین کرو، جب رکوع سے سر اٹھائیں تو رفع الیدین کرو، جب 2 رکعت سے تشہد سے اٹھیں تو رفع الیدین کرو، جب نماز کے لیے صفیں درست کرے تو قدم سے قدم، کندھے سے کندھا، خضوہم بن قدم، خضوہ قدم بقدمیہ ومنکب بمنکبیہ، اپنے کندھے سے دوسرے والوں کے کندھے کو جوڑ لو، قدم سے قدم کو جوڑ لو، درمیان میں گیپ مت پیدا کرو. اگر گیپ پیدا کرو گے شیطان بکری کے بچے کی شکل میں آ کر دلوں میں وسوسے پیدا کرے گا. نماز درست ہونے کے لیے صف کا درست ہونا ضروری ہے. یہ تمام حدیث جب کوئی آدمی تمہارے سامنے پیش کرتا، حدیث رسول کے سامنے وہ حدیث رکھو جی، اٹھا کو ہمارے امام ایسا بولے سو، زور سے آمین بولنے کی ضرورت نہیں، 2 ہاتھوں سے مصافہ، ایک ہاتھ سے مصافہ کرنے کی ضرورت نہیں، قدم سے قدم ہمیں لگاتے نہیں، ہمیں رفع الیدین بار بار کرتے نہیں. ہمیں جو بول رہی وہ حدیث میں ہے کیا نہیں دیکھو. ہمیں حدیث رسول پیش کر رہی ہے، ہمارے گھر کی بات، ہمارے دل کی بات ہمیں بول رہی سو. اللہ کے نبی کا پیغام تمہارے سامنے رکھ رہی. حدیث رسول کے سامنے ہمارے امامہ ایسا بولی، ہمارے پیرا ایسا بولی، ہمارے مفتیاں ایسا بولی، ہمارے بابا ایسا کری، کسی کی بات پیش کر رہی ہے تو اسی کو بولتی اللہ، اسی کو اللہ بولتا. اے ایمان والو، اللہ کے نبی کے سامنے اپنی باتوں کو اونچی مت کرو. حدیث رسول آ گئی، آمنا صدقنا، سر آنکھوں پر تسلیم کر لے، چپ کے عمل کرنا. حدیث رسول کے سامنے اپنی بات چلانے کی کوشش کرے، اللہ اعمال برباد کر ڈال، یہ اس کا مطلب. پھر اللہ فرماتا ان الذین ینادون من وراء الحجرات، وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کے کمروں کے پیچھے آ کر کھڑے ہو کر اونچی اونچی آواز میں پکارتے ہیں یا محمد یا محمد. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اکثرہم لا یعقلون، ان میں کہ اکثر لوگوں کو خلیش نہیں. بدو لوگ نبی کے آرام کرنے کے ٹائم پہ دوپہر کا کھانا کھا کو تھوڑی دیر آرام کرتے تھے، نبی اسے خیلولہ بولتے. خیلولہ کرے تو انسان ریفریش ہو جاتا، پورے بدن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی. اور یہ خیلولہ کا ٹرک امریکہ والے، چائنا والے، جاپان والے نبی کی اس حدیث کے ٹرک کو اسکول کے بچوں پر یوز کرنا شروع کرے. انہوں دوپہر کا کھانا کھلاتی، تھوڑی دیر سلا ڈالتی. جیسے ہی بچہ ایک 15 سے 20 منٹ آدھا گھنٹہ سو کر اٹھتا، اس کی پوری باڈی ریکور ہو جاتی، ریفریش ہو جاتی، اس کا ذہن بالکل جو چست و چالاک ہو جاتا اس کا ذہن، اور اس کے مائنڈ کام کرنے کے لیے بہت سہولت ہے یہ نیند خیلولہ.
وہ खैलुल्लाह की नींद नबी कर रहे थे। पीछे से आए कि दरवाजे के पीछे, कमरे के पीछे खड़े कि ऐ नबी ऐ नबी ऐ नबी ऐ मोहम्मद, पुकार को नबी को डिस्टर्ब करे, नबी की नींद खराब करे। अल्लाह ताला आयत उतारा। ऐसे लोग हैं जिनको अक्ल नहीं, आको नबी को पुकार को डिस्टर्ब कर, अक्ल भी नहीं। फिर अल्लाह ताला आगे कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाओ फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, ऐ ईमान वालो अगर तुम्हारे पास कोई फासिक व फाजिर कोई खबर लेकर आए तो तुम उसकी तहकीक कर लिया करो। इन्हें बोला करते, उन्हें सामने बोलता करते, तुझे कौन भाई बोले। बाज लोगों को पेट में बात टिकती नहीं, कोई सी तो बात सुन लिया पेट फूल जाता उसका, जब तक दूसरे अंग नहीं बोलता पेट अंदर नहीं जाता। ये पेट में रखने की आदत नहीं रहती, हर किसी को बोलने की आदत रहती। ऐसे आदमियों का ने क्या भी सुनाना नहीं, इनको आकाशवाणी धारवाड़ बोलती, हाली बोल ले एक फिर तीनों। अल्लाह के नबी क्या बोलती, कफा बिल मरई कज़िबन अन यक़ूल लिकुल्लि मा समिआ, आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि हर सुनी बात बगैर तहकीक किए आगे बयान करते फिरे। किसी के ऐब को, किसी के इज्जत को नहीं उछालना, किसी की बुराई को सामने पेश नहीं करना। अगर तुम्हारे सामने कोई फासिक फाजिर खबर लाए, तहकीक कर लो, इंक्वायरी कर लो, ये बात सही है या गलत है। सही है तो सिर्फ उस इंसान को इत्तला दो जिसके बारे में आपने सुना, इस्लाह की नीयत से, किसी और को खबर मत दो। फिर अल्लाह क्या बोलता, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो अल्लाह ताला फरमाता, अंतुस्बिहु कौमन बिजहालतिन, नादानी में आकर अगर तुमने कोई हरकत कर दिया, फतुस्बिहु अला मा फअलतुम नादिमीन, अपने किए पर तुम शर्मिंदा ना हो जाओ। बगैर इंक्वायरी के अगर तुमने कोई खबर पहुंचा दी या किसी को कुछ कह दिया तो तुम खुद शर्मिंदगी उठाने वाले बन जाओगे। ऐसा काम मत करो, बोलता अल्लाह ताला। फिर अल्लाह ताला आगे फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन असा यकूनु खैरम मिनहुम, ऐ ईमान वालो तुम में से कोई मर्द किसी मर्द का मजाक ना उड़ाए, हो सकता है वो अल्लाह की निगाह में बेहतर हो जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो। अल्लाह ताला, ऐ ईमान वालो तुम में से कोई किसी का मजाक ना उड़ाए। इतना बोलता तो काफी था, लेकिन फिर आगे अल्लाह क्या बोलता, वला निसाउम मिन निसाइन असा यकुन्न खैरम मिनहुन्ना, कोई औरत तुम में से किसी औरत का मजाक ना उड़ाए। अल्लाह को मालूम ये बीमारी औरतों में ज्यादा रहती है कनेगा। ऐ ईमान वालो मजाक न को उड़ाओ, बोले तो मर्द भी आ गए थे, औरतें भी आ गए थे इसमें, लेकिन अल्लाह को मालूम ये बीमारी औरतों में ज्यादा रहती है। तो स्पेशल इस आयत में उनका नाम लेको आगे अल्लाह बोल रहा, तुम में से कोई औरत किसी औरत का मजाक ना उड़ाए, हो सकता है वो औरत अल्लाह की निगाह में बेहतर हो जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो। किसी का मजाक नहीं उड़ाना, किसी को हकीर की निगाह से नहीं देख, हकारत की निगाह से नहीं देख, किसी को भी जलील और खार बना के नहीं देखना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी थे जिनको ज़ुलैदैन कहा जाता था, 2 हाथ वाले, बड़े गरीब सहाबी। उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, कौन है इसको चंद दिरहमों में खरीदना पसंद करे। कोई नहीं खरीदा। वो बोले, ऐ अल्लाह के नबी मुझे कौन खरीदेगा, मैं गरीब इंसान। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह की निगाह में तेरी अहमियत, तेरी हैसियत ओहद पहाड़ से भी बड़ी है, ओहद पहाड़ से भी ज़्यादा अहमियत है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, कोई इंसान माल की वजह से, ओहदे की वजह से, पैसों की वजह से, दौलत की वजह से या अपने किसी पोस्ट की वजह से अल्लाह की निगाह में बड़ा नहीं होता। अल्लाह ताला आगे फरमाता, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह की निगाह में वही मुअज़्ज़ज़ है जो तुम में से सबसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार है। जो तुम में से सबसे ज्यादा परहेजगार है वही अल्लाह की निगाह में सबसे बेहतरीन इंसान। मजाक नहीं उड़ाना कभी किसी का, ना मर्द का ना औरतों के। वला तलमिज़ु अनफुसकुम वला तनाबज़ु बिल अलक़ाब, तुम में से कोई आदमी किसी नफ्स को ठेस ना पहुंचाए और किसी को बुरे अलखाब से ना पुकारे। आज होता ना, ए उन्हें देख रहे गिड्डा, ए इन्हें देख रहे लंगड़ा, ए उन्हें देख रहे मोटा, ए उन्हें देख रहे फला क्या है काला। ऐसा हकीकत में उसके अंदर रहता है, नहीं बोलना। अब बास लोग बचपन से किसी का नाम रख डाले रहते, मुन्नू बाबा, चुन्नू बाबा, अल्लू बाबा आगद, वो पुकारते रहता हूँ, हालांकि उन्हें पसंद नहीं करता। उसका नाम अब्दुल्ला है, अब्दुल रहमान है, वो नाम से उसे पुकारने छोड़ को मुन्नू बाबा, चुन्नू बाबा, खाली ऐसे नहीं पुकारना किसी भी।
ہرگز ہرگز نہیں پکارنا. کسی انسان کو ایسے القاب سے تم مت پکارو جن القابوں سے پکارنا وہ لوگ اپنے آپ کو پسند نہیں کرتے. گڈے، موٹے، لنگڑے، للے، کانے، ایسا نہیں بلانا کسی کو، ہرگز نہیں بلانا. اللہ حقیقت میں اسے لنگڑا بنایا ہوں گا، اے لنگڑے آ رے نہیں بولنا. کئی کو تم نے اچھا بنایا گا تو اللہ اس انسان کو اللہ کی نگاہ میں تمہیں گرا کو بول رہی کیا؟ آج اسے اللہ لنگڑا بنایا، کل تم نہ بھی بنا سکتا اللہ تعالیٰ، تم نہ بھی لنگڑا بنا سکتا، تم نہ بھی للہ بنا سکتا. کسی عیب والے انسان کو اس کے عیب کے نام سے نہیں پکارنا، برے القاب سے نہیں پکارنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَتُوبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اگر کوئی انسان ایسے گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرے، سب سے بڑا ظالم وہی آدمی ہے. تمہارے سے غلطیاں ہو گئی ہوں گا، توبہ کر لینا. کسی مومن کو ذلیل نہیں کرنا، کسی مومن کو ٹھیس نہیں پہنچانا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. اے ایمان والو، گمان کرنے سے بچو، زیادہ گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ کے ہوتے. تم میں سے کوئی کسی کی جاسوسی نہ کرے، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت بیان نہ کرے. کیا تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو جسے تم ناپسند کرتے ہو؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم، اس لیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. میرے بھائیوں، اس آیت میں گمان کرنے سے بچو بولے اللہ. شک، تیلگو میں ایک مقولہ ہے انومانم پیدا روگم کتو. شک کا کوئی علاج نہیں ہے، ہر چیز کا علاج ہے، شک کا علاج نہیں. شک نہیں کرنا. شک کی بیماری کریا سولا انہیں بھی اچھا رہتا نہیں، سامنے والوں کو بھی اچھا رکھتا نہیں. کئی رنگائی نہیں ہوں کریا انہیں کیا کہ میرے بارے میں انگار لگایا سو انہیں کیا کہ. اور مجلس میں بیٹھے اسٹمپو، 4 آدمیاں بیٹھے اسٹمپو، 2 آدمیاں کوئی الگ لینگویج میں بات نہیں کرنا. مثال کے طور پر 2 جنے سعودی جاکائس والے، اب پورے آندھرا والے، انہوں 2 جنے عربی میں بک لے کیا کیا کی باتاں کر لے. یہ باقی کے آدمیاں کو کھلبلی مچی، یہ بیٹے ہمارے بارے میں کیا بول لے رہی سو، ہمارے بارے میں ہم نہ دیکھ رہا ہنس رہا، دیکھیں کیا کیا عربی میں بول لے رہا. ایسا آپ لوگ دلی چلے گئے اور دلی والے تیلگو آتی نہیں، پوری مجلس میں تمہیں 2 جنے تیلگو میں باتاں کر لے رہی، ہنس رہی، کسی کو دیکھ رہی تیلگو میں باتاں کر رہی، ہنس رہی. ایسا گمان پیدا ہونے کے کاماش نہیں کرنا، الگ لینگویج میں بات نہیں کرنا. مجلس میں بیٹھے اسٹمپو 2 آدمیاں کانا میں کسو پسو باتاں نہیں کرنا. ہلو کسی کو دیکھ لو گھس 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 بولے، انہیں کیا کہ میرے بارے میں بول رہا رہے، انہیں کیا کہ ضرور من سے دیکھ رہا گھس گھس کرا دے کیا کہ. ایسا شک پیدا ہونے کے کاماش نہیں کرنا، اور بغیر تحقیق کی کسی پر بدگمانی نہیں کرنا. انہیں کیا کہ ہمارے بارے میں شکایت کریا سو، انہیں کیا کہ ایسا کریا سو، میرا رشتہ بگڑنے کا سبب انہیں. کسی کے اوپر گمان نہیں کرنا. اللہ کے نبی کہتے ہیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے بعض گمان گناہ کے ہوتے ہیں، تمہیں صحیح گیس کرے تو بھی وہ گمان گناہ میں شامل ہوتا. تمہارے پاس کوئی پروف نہیں، گیس کر رہی تمہیں، یہ سامنے والا دکان والا کہ دیکھ ہم نہ جادو کر رہا سو، کئی کو کہ ہمیں ترقی نہیں کر رہے، نیمبو وہاں پڑی گھر کے سامنے، دکان کے سامنے، کیا کہ پان میں، مرچیا میں، انڈے میں کیا کہ کرا کو دال ڈالی، انہیں کیا کہ دیکھ کریا سو. اس کے سوا کون بھی نہیں. ہمارے خاندان میں ہماری بھوج کیا کہ کر کو لا کو تھکے کے نیچے رکھ ڈالی چٹی، انہیں دیکھ کریس. ارے بغیر تحقیق کے گمان نہیں کرنا، گمان کریں گے گناہ ملیں گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور تم میں سے کوئی کسی کی جاسوسی نہ کرے. انہوں کیا کر رہی ہیں کہ دیکھیں گے مرد جورو کیا بول رہی ہیں. بعض لوگوں کو بیماری رہتی مرد جورو کے باتاں کان لگا کو سننے کی، ہاں کو ہلو سن لے کھٹ جاتی، کان لگا کو کسی کے باتوں کو ان کی اجازت کے بنا نہیں سننا. چاہے میاں بیوی رہندے، بھائی رہندے، ماں باپ رہندے، کسی کے بھی باتاں کان لگا کو نہیں سننا. اسے جاسوسی کرنا کہتی، جاسوسی نہیں کرنا. حدیث ہے اس کے بارے میں کیا ہے، اگر تم کسی مومن کو بدنام کرنے کے لیے اس کی جاسوسی کرو گے، اس کے کان لگا کر باتیں اس کی اجازت کے بنا سنو گے، کسی کے ٹوہ میں پڑو گے، اللہ تمہاری ٹوہ میں پڑ جائے گا. یاد رکھنا،
किसी मोमिन की जासूसी में तुम लगोगे, किसी मोमिन को बदनाम करने, उसके गलतियां क्या मिलती कि, उसके बारे में क्या मुझे वीक पॉइंट मिलता कि, कहाँ उसके बारे में मुझे मालूम होता कि मैं उसके बारे में टाम टाम कर को जलील करेंगे। किसी के टोह में ना पड़ा करो। अगर कोई किसी मोमिन के टोह में पड़ेगा, अल्लाह उसकी टोह में पड़ जाएगा। अगर अल्लाह किसी के पीछे लग जाए, अल्लाह उसे उस कौम में, उसके खानदान में, उसके जमात वाले में जलील किए बिना अल्लाह उसका पीछा नहीं छोड़ता। जलील करे बिना अल्लाह उसका पीछा नहीं छोड़ता। किसी मोमिन की जासूसी में नहीं लगना, किसी के पीछे जासूसी नहीं करना, और गीबत भी नहीं करना। गीबत करना बहुत बड़ा गुनाह। मुर्दार भाई का गोश्त खाए सर का। बस सहाबा एक जगह बैठे थे, एक किसी के बारे में गीबत कर रहे थे। नबी अलैहिस्सलाम आए, बोले कि इस जगह से तुम उठकर चले जाओ, तुम्हारे मुंह से मुर्दार की बू आ रही है, तुम किसी की गीबत ना किया करो। सहाबा तौबा कर लिए। मेरे भाइयों, किसी के बारे में बदगुमानी नहीं करना, जासूसी नहीं करना, गीबत नहीं करना। अगर कोई किया है, तौबा किए बिना मर गया, अल्लाह जहन्नम के अंदर तांबे पीतल के तलवारों जैसे नाखूना इनके बनाएगा, और ये अपने चेहरे के गोश्त को नोच नोच के काट काट के खाएंगे। ये अजाब गीबत चाड़ी चुगली करने वाले को जहन्नम में अल्लाह तय कर दिया, तौबा किए बिना मर गए तो। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है, वलक़द खलक़नल इंसाना वनअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। और तहक़ीक़ कि हमने इंसान को पैदा किया और हम जानते हैं कि उसके दिल में क्या वसवसे पैदा होते। हम तो उनके शाहरक से भी ज्यादा करीब हैं, बोल रहा अल्लाह। शाहरक से भी ज्यादा करीब हैं हम। कौन? अल्लाह ताला। हमारा अल्लाह हमसे शाहरक किसे बोलते हैं? सारे रगों के सरदार, शाह सरदार को बोलते। सारे गर्दन में जितने हमारे सर से लेकर धड़ तक रगां ट्रांसफर होती है हमारे गर्दन में, वो पूरे रगों में एक रग है जिसे शाह रग बोलते। सारे रगों के सरदार। अल्लाह बोलता, मेरे बंदे तेरे बदन के अंदर है सो रगो, बाहर न में, तेरे बदन के अंदर है सो रगो, लेकिन मेरी जात मैं तेरी शाहरग से भी ज्यादा करीब हूं। तो जब भी मुझे पुकारेंगा, जब भी मुझे दावत देंगा, अरे अल्लाह मैं तुझे से मांगना चाहता हूँ, अरे मेरे अल्लाह मेरी फरियाद सुन ले, अल्लाह मेरी मदद कर। अल्लाह बोलता तेरी शाहरग से भी ज्यादा करीब। सूरे बकरा में अल्लाह कहता है, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करते, अरे मेरे नबी बता दीजिए मैं उनके हद से ज्यादा करीब हूँ। लेकिन आज लोग क्या समझते हैं? अल्लाह 7 आसमानों के ऊपर अर्श पर मुस्तवी है, हम यहाँ बैठ को पुकारे तो अल्लाह कहाँ सुनता। इसीलिए ये हमारे पीरां को पुकारेंगे, भाई यहाँ से सामने दरगाह, हमारी मासूम दरगाह यहाँ है, शाशा वाला यहाँ है, शक्षा वाला यहाँ है, यूँ पुकारते कि सुनते। अल्लाह कुरान में बोलता, सूरह रूम आयत नंबर 52, सूरह नमल आयत नंबर 80, नमल की 80 नंबर आयत, रूम की 52 नंबर आयत, इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउ सुम्मद दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन। ऐ मेरे बंदे, कोई मुर्दार तेरी बात नहीं सुनता, कोई मुर्दार तेरी बात नहीं सुनता, और कोई बहरा तेरी बात नहीं सुनता जब वो पीठ फेर के तेरे पास से चले जाए। सूरह अहकाफ की 5 नंबर आयत में अल्लाह बोल, वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दुनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु इला यौमिल क़ियामा। उस आदमी से बड़ा गुमराह आदमी कौन हो सकता है जो अल्लाह को छोड़कर किसी और को पुकारता है। मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा, क़यामत की सुबह तक वो तुम्हारी आवाज को नहीं सुन सकते। वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, वो तुम्हारी दुआ से बिल्कुल गाफिल हैं, मालूम ही नहीं उनको तुम्हें क्या ऊपर मंग रही। एक अला जाको चिराग लगाता कहते ऊपर खबरां पो, गुलाब के पत्तियां छिड़क को, गुलाब का पानी छिड़क को, आजू बाजू अच्छा अगरबत्तियां लगा को, चिराग लगा को रखता। हमारे बाबा, हमारे दादा, हमारे उनो, हमारी इनो बुजुर्गा, हमारे वलियाँ क्या क्या की लगा कर रखता। अंदर बैठे सोला बोलता कहते, ऐ चिराग जरा हटके जल मेरी मजार से। शायर लिखा सो शेर है, ऐ चिराग जरा हटके जल मेरी मजार से, मैं खुद जल रहा हूँ खबर के अजाब से। यहाँ खबर के अजाब से मैं जलने पड़ी हूँ, तो ऊपर से फिर बत्ती लगाने आया क्या? ऊपर से हट बा। अंदर सोया वाले को क्या चल रहा कहने का हम ना मालूम ही नहीं, उसके साथ क्या बीत रहा, क्या हो रहा मालूम नहीं। इन्हें ऊपर से गुलाब के पत्तियां छिना को, अगरबत्तियां लगा को, चिराग लगा को चले आता।
یہ سبھی اسلام میں جائز نہیں، خرافات میں ہے یہ. کسی حدیث میں لکھو ارے جو تمہیں اگربتیاں لگا رہی چراغاں لگا رہی جا تمہارے مفتی سے پوچھ لو، مفتی صاحب میں کر رہا ہوں سو صحیح کیا؟ تمہارا مفتی بولتی کر رہا سو بالکل غلط بات، ہمیں تو انڈے ہوتی تم نہ بولنے، ہمارے باتاں بنڈے ہو لگتی تم نہ. مفتی کو جگ پوچھ لو تمہارے، میں چراغاں لگا رہا ہوں نا کریکٹ کر رہا ہوں کیا مفتی صاحب؟ تمہارا مفتی صاحب ہی تو چراغ بتی بند کر ڈالتا، تو کر رہا سو بالکل غلط میرے بھائی، بالکل غلط تو کر رہا سو. الحمدللہ یتا تو انہوں ضرور بولتے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الایکۃ وقوم تبع. تحقیق کہ اس سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا اور کنویں والوں نے جھٹلایا، قوم عاد و قوم ثمود نے جھٹلایا، فرعون اور فرعون کے بھائیوں نے جھٹلایا، اور اسی طرح قوم تبع نے جھٹلایا. قوم تبع کسے بولتی ہیں؟ یہ آیت میں قوم تبع کا ایک نیا جملہ ہے. قوم تبع، تبع کی قوم نے بھی جھٹلایا. تبع کی قوم سے مراد قوم سبا ہے. قوم سبا میں ایک ملک میں ایک بستی تھی جسے حمیر قبیلہ کہا جاتا تھا. حمیر قبیلہ، حمیر قبیلہ یہ اپنے بادشاہ کو تبع کہتے تھے، اپنے بادشاہ کو تبع کہتے. جیسے روم کے بادشاہ کو قیصر، فارس کے بادشاہ کو کسرا، مصر کے بادشاہ کو فرعون اور حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی جیسے کہا جاتا ہے، ملک سبا کے بادشاہ کو تبع کہتے. یہ تمام کے تمام لوگ جھٹلائے، جیسے یہ لوگ جھٹلا رہے ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا، لیکن ہم نے کیا ان کو چھوڑا؟ عبرت ناک عذاب سے ان کو دو چار کر کے برباد کر کے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ وہ ذکر کر رہا ہے اس سورے کے اندر. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ، جب سکرات والی موت آئے گی اللہ کی جانب سے حق کے ساتھ، ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. اللہ اکبر. میرے بھائیو اس آیت میں سکرات والی موت کا ذکر کیا گیا. المعجم الطبرانی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اس شخص کی مثال جو موت سے بھاگتا ہے اس لومڑی جیسی ہے جو بھاگتے بھاگتے بھاگتے، وہ ایک لومڑی زمین کو خرزہ دینا تھا. لومڑی کیا سمجھتی؟ میں بھاگ کو گئی تو زمین سے بچ جاتی، بھاگتے بھاگتے کھڑتی تھک کو نیچے سے زمین بولتی کہ لا میرا خرزہ. ارے تو یہاں بھی ہے، پھر بھاگتی گت، پھر بھاگتے 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 پھر کھڑتی گت، میں بہت دور چھوڑ کے آگے لے، پھر نیچے سے زمین بولتی کہ لا میرا خرزہ. وہ زمین سے بچنے کے لیے اتنا بھاگتی آخر کر ہانپ ہانپ کے مر جاتی. جس طرح زمین سے چھٹکارا اس لومڑی کا پانا ناممکن تھا، موت سے چھٹکارا پانا تمہارا ناممکن ہے. المعجم الطبرانی میں اللہ کے نبی مثال دے کر فرماتے. اور سکرات والی موت سے اللہ کے نبی پناہ مانگا کرتے تھے. اللہ کے نبی ہمیشہ دعا کرتے اللہم انی اعوذ بک من غمرات الموت و سکرات الموت. جب نبی علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بھی کرنے نہیں آتا، مسجد کو جانا چاہ رہے لیکن چلنے کی طاقت نہیں نبی کے اندر. نبی کے پیر ایسا گھسیٹتے ہوئے حضرت علی حضرت انس کے دو کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے نبی کو مسجد نبوی میں لایا جا رہا. نبی کے پیروں میں ایسا چلنے کی طاقت نہیں، پیران زمین پر ایسا گھسیٹ رہے نبی کے. نبی بیٹھ گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر امامت کر رہے، نبی کی اقتدا کر رہے. ابو بکر کی اقتدا جماعت کر رہی، صحابہ کر رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر سوئے ہیں، ایک مسواک کرنے والے کو گھور کے دیکھ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی. نبی علیہ السلام کو پوچھا گیا اے اللہ کے نبی آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں کیا؟ نبی اشارہ کرے ہاں. نبی کے منہ میں لاکھ مسواک رکھ دیا گیا، لیکن نبی کے منہ میں اتنی طاقت نہیں کہ نبی منہ میں چبا سکے. چبانے کی بھی طاقت اما عائشہ ہماری ماں امہات المومنین اپنے منہ میں رکھ کر چباتی ہے، نرم کرتی ہے مسواک کو، پھر نبی کے منہ میں دیتی ہے، نبی مسواک کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہاتھ اپنا پیالے میں، پانی کے پیالے میں ڈالتے ہیں، اپنے چہرے پہ ملتے، ہاتھ ڈالتے ہیں چہرے پہ اور کہتے ہیں ان للموت لسکرات. اللہ اکبر. موت بڑی سخت ہوتی ہے، موت کی کافی سختیاں ہوتی. ان للموت لسکرات اللہم بالرفیق الاعلی. اے اللہ تیرے دوست کو
آسانی سے تیرے پاس بلا لے، اللہ مجھے آسانی سے اپنے پاس بلا لے۔ الصلاۃ 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 قرۃ عینی، نماز 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 میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی پیاری بیٹی کو بلاتے، ادھر اشارہ کرتے، فاطمۃ الزہرا قریب جاتی، اور قریب آؤ اور قریب آؤ۔ فاطمۃ الزہرا کہتی ہے میں اتنا قریب میرے ابا جان کے گئی، میرے کان میرے ابا جان کے ہونٹ سے ٹکرائے، میرے ابا کے ہونٹ پر میں نے کان رکھ دیا، پہلی بات بولے۔ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا رونے لگی۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی چہیتی بیٹی کو بلاتے اور بلاتے ہیں اور بلاتے ہیں۔ فاطمۃ الزہرا نزدیک جاتی ہیں، کہتی ہیں کہ میرے ابا جان کے ہونٹ مبارک پر میں نے اپنے کان کو لگا دیا۔ میرے ابا نے دوسری بات کہی، میں مسکرانے لگی۔ اماں عائشہ پوچھتی ہیں تمہارے ابا کیا بولے؟ نہیں وہ ایک راز ہے۔ نبی کے گزرنے کے بعد وہ دو راز بولی فاطمۃ الزہرا۔ جب میں نے پہلی بار میرے ابا کے ہونٹوں پر کان رکھا تو میرے ابا نے کہا میری بیٹی اس وقت تیرے باپ کے ساتھ جو موت کی سختیوں کا لمحہ بیت رہا ہے، جو تکلیف تیرے باپ کو ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں اتنی سختیاں شاید کوئی بھگتا ہوگا یا کسی کو اتنی تکلیف ہوئی ہوں گی جتنی تکلیف اب مجھے ہو رہی ہے، اور تیرا باپ چند لمحوں کا مہمان ہے۔ یہ سنتے ہی میں اور رونے لگی، میرے دل میں اور غم بڑھ گیا، اور مجھے روتا ہوا دیکھ کر میرے ابا بلائے، ادھر آ بیٹی ادھر آ بیٹی۔ میں ابا کے قریب گئی، کان لگائی۔ میرے ابا کہتے ہیں میری بیٹی جنت میں تو سب سے پہلے میرے خاندان میں رشتہ داروں میں تو ہی میرے سے ملاقات کریں گی، سب سے پہلے تو ہوگی جو مجھ سے ملاقات کرے گی جنت۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی۔ اللہ کے نبی اپنی موت کے آخری ایام میں سکرات کی تکلیفوں کو محسوس کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بکا من غمرات الموت و سکرات الموت، یا اللہ میں موت کی سختیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اللہ سکرات والی موت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ سکرات کی موت کیا سمجھیں جی تمہیں؟ اللہ اکبر۔ کہ کسی نے ایک نیک انسان سے پوچھا کہ بھئی سکرات کی موت کیسی ہوتی، کیسی ہوتی سکرات کی موت؟ سکرات میں پڑا ہوا انسان یہ جواب دیا، خوشی سے جھوم کر اڑتے ہوئے پرندے کو پکڑ کر کھولتے ہوئے تیل میں اگر ڈبا دیا جائے تو جیسا وہ خوشی سے جھومنے والا پرندہ چند سیکنڈوں میں جل بھن کر خاکستر ہو جائے گا، ایسی تکلیفیں ہوتی ہیں سکرات کی موت کی۔ اور جب انسان کو سکرات کی موت شروع ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی دعا قبول نہیں کرتا۔ سکرات کی حالت جیسے اس کی شروع ہو گئی، اللہ صرف اس کے لیے توبہ کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے لا يقبل اللہ لعبد توبۃ ما لم یغرغر، بندے کی توبہ میں اس وقت تک قبول کرتا رہتا ہوں جب تک اس کے حلق میں آخری غرغرارے شروع نہ ہو جائے۔ اگر آخری غرغرارے اس کے شروع ہو گئے تو پھر اس کی توبہ میں نہیں سنتا۔ سکرات کی موت سے نبی پناہ مانگتے تھے جی، ہمیں بھی پناہ مانگنا۔ اللہ مرنا تو یقینی ہے، دنیا چھوڑنا تو یقینی ہے، اللہ آسانی والی موت دے، اے اللہ خاتمہ بالخیر دے، کلمے والی موت دے، ایمان کی حالت میں موت دے، نماز پڑھتے پڑھتے موت دے، سجدے کی حالت میں موت دے، اے اللہ۔ لیکن موت نہیں مانگنا اللہ سے، موت نہیں مانگنا اے اللہ آج ہی مجھے موت دے ڈال میں مرنا، ایسا کبھی نہیں مانگنا، اللہ سے کبھی موت نہیں مانگنا، لیکن اپنے حسن خاتمہ کی دعا کر سکتے، یا اللہ میرے لیے حسن خاتمہ، خاتمہ بالخیر عطا فرما، ایسی دعا کر سکتے۔ یا اللہ جب بھی میں مروں مجھے سکرات کی تکلیف سے بچا لے، یہ دعائیں آپ کر سکتے۔ شہادت کی موت بہت بڑا درجہ، جل کر مرنے والا شہیدی موت، پانی میں ڈوب کر مرنے والا شہیدی موت، پیٹ کے درد میں مرنے والا شہیدی موت، طاعون کی بیماری میں مرنے والا شہیدی موت، اپنی بیوی بچوں کی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے چور سے لڑتے لڑتے مرنے والا شہیدی موت۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں وہ عورت جو ڈیلیوری کے درد میں بچہ پیدا کرتے کرتے زچگی کے درد میں دنیا سے رخصت ہو جائے، وہ عورت شہیدی موت۔ گردن میں میدان جنگ میں جا کر گردن کٹا کر مرنے والا شہیدی موت۔
7 قسم کے شہیدی موت, اس سے بھی زیادہ ہی حدیث میں 7 گنا رہا ہوں. یہ 7 قسم کی موت, شہادت والی موت, بغیر حساب و کتاب کے اللہ جنت دیتا, بشرطے ہے یہ 7 لوگ توحید پرست رہنا, مشرکہ نہیں رہنا, شرک کرنے والے نہیں رہنا, توحید پرست رہنا. اللہ ان کی اس موت کو شہادت کا درجہ دیتا, توحید پرست رہنا, مشرک نہیں رہنا. اور شہید کو بھی اللہ جنت اس وقت تک نہیں دیتا جب تک اس کے سر کے اوپر قرضے کا بوجھ ہلکا نہ ہو جائے, اس کے اوپر کوئی قرضہ نہیں رہنا, انہیں مشرک نہیں رہنا. اللہ شہادت کی موت دیتا, جنت دیتا. اب آپ دعا کر رہے ہیں زندگی میں, اللہ میں جب بھی مروں مجھے شہادت کا درجہ دے, اللہ شہادت والی موت دے. اللہ ایسی دعا کر رہے ہیں آپ, ایسی دعا کر رہے ہیں تاکہ میں شہید ہو کر تیرے پاس آؤں, شہادت والا درجہ دے, ایسی دعا آپ کر رہے ہیں. سنن ابن ماجہ کی, سنن نسائی کی حدیث میں اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر کوئی انسان زندگی بھر اللہ سے شہادت کی موت, خاتمہ بالخیر کی موت کی دعائیں کرتا رہا, ان 7 موتوں میں ایک بھی موت نہیں مرا انہیں, نہ چھت کے نیچے دب کے مرا, نہ پانی میں ڈوب کے مرا, نہ جل کے مرا, نہ کسی سے لڑتے لڑتے چور سے بھڑتے بھڑتے مرا, اور نہ طاعون کی بیماری میں مرا, اور نہ میدان جنگ میں جا کو مرا, کوئی موت نہیں مرا انہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ جب اس کی زندگی میں اس کی دعاؤں کو دیکھ کر قبول کر لیتا ہے تو پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں چاہے وہ انسان اپنے بستر پر ٹھنڈی موت مریا تو بھی اللہ تعالیٰ اسے شہادت کی موت کا درجہ عطا فرماتا. اللہ اکبر. حالانکہ شہادت کی موت کون سی ہے؟ یہ 7 قسم کی موت شہادت کی. انہیں ان 7 قسموں میں کسی موت سے نہیں مرا, اپنے بستر پر ٹھنڈی موت مر گیا, تب بھی اللہ اس کے دعاؤں کی وجہ سے, اس کی نیت کی وجہ سے, اس کے تمنا کی وجہ سے اس کا درجہ شہادت میں شمار کرتا. ہمیشہ سکرات کی موت سے بچنے کی دعا کرنا, شہادت کی موت, کلمے والی موت, خاتمہ بالخیر کی موت کی اللہ سے التماس کرتے رہنا. جب بھی مروں اے اللہ مجھے وہ موت عطا کر, تاکہ اللہ آپ کو یہ خوش نصیبی موتوں میں کوئی موت آپ کو, ہم کو اللہ نصیب کرے اور ہمارے آخرت کی نجات کا سبب اور ذریعہ بن جائے. آمین. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے خالف ما خطبکم ایھا المرسلون. ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں اے رسولو تمہارا کیا مطلب ہے؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین, ہم تو مجرم قوم کی جانب عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو بتاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ تمہاری بیوی ربی حبلی من الصالحین, ربی حبلی من الصالحین, یا اللہ اولاد دے, یا اللہ بیٹا دے, یا اللہ بیٹا دے نہیں نیک اولاد دے, جو تم ہمیشہ دعائیں کرتے تھے. اللہ تمہاری دعا سن لیا, سارہ کو بچہ ہوگا. سارہ علیہ السلام, ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی, وہ یہ سن کر اپنے چہرے پر مارتی ہے, کہتی ہے کہ ہائے اس عمر میں کیا مجھے بچہ ہوگا؟ ہاں یہ اللہ کا کرنا ایسا ہی ہے, اللہ ہر ناممکن کو ممکن کر کے دکھاتا ہے. دنیا کے لیے جو کام امپاسبل ہوتا ہے اللہ اس کے پاسبل کرنا اللہ کے لیے کوئی بڑی بات, چاہے تم بوڑھی کیوں نہ ہو گئی, چاہے تم بانجھ کیوں نہ ہو گئی, اللہ جسے ممکن کرنا چاہے اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ بشارت دی ہے میرے دین اور اسلامی بھائیوں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ہم نے جنات و انسانوں کو اپنی عبادت کے غرض سے پیدا کیا. اللہ کی عبادت کے لیے اللہ جنات و انسانوں کو پیدا کیا, لیکن اللہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں, اللہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں. اگر ہم اللہ کی عبادت نہ بھی کریں اللہ کا کیا بھی بگڑتا نہیں. اللہ کے نبی مسلم شریف کی حدیث میں کہتے ہیں, اللہ کہتا ہے حدیث قدسی, اے میرے امتیوں, اللہ کہتا ہے تم میں کہ اول سے لے کر آخر تک, لو اولکم و آخرکم من انسکم و جنکم, تم میں کہ اول سے لے کر آخر تک, انسان سے لے کر جنات تک, سارے کے سارے متقی پرہیزگار ہو جاؤ تب بھی اللہ کا کوئی بڑھوتری نہیں ہونے والا. تم میں کہ سارے انسان سارے جنات اول سے لے کر آخر تک فاسق اور فاجر بن جاؤ, کافر بن جاؤ, اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں آنے والا, اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہونے والا. عبادت ہم کریں گے ہمارا بھلا ہوگا, عبادت ہم چھوڑیں گے ہمارا برا ہوگا.
ارے ہمیں عبادت کرے تو ہمارا فائدہ جی، ہمیں عبادت نہیں کرے تو ہماری خبر میں اللہ انگار بھرتا، جہنم کی کھڑکی کھولتا، ہمارا نقصان ہمیں سمجھ رہی، عبادت کر کو اللہ پر احسان کر رہی، ہمیں صدقہ خیرات کر کو دین کی مدد کر رہی ہمیں، تو کیا ہوا کرتا، تیرے سے کئی گارے ہوتا، اللہ تعالیٰ دین کی مدد دینا رہے تو تیرے سے بھی اعلیٰ لوگوں کو دنیا سے ہٹا مٹا کو پیدا کر کو اللہ ان سے لیتا۔ ہمیں اگر دین کے لیے کچھ کر رہے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا، اللہ یہ خدمت میرے سے لے رہا نا، اللہ یہ خدمت میرے خوش نصیب سمجھنا، کیا تو بھی ذرہ کر کو میں کریا سو قدبل سینہ تعلق نہیں چڑھنا، کیا تو بولا تو یہ میں کریا سو، یہ بلڈنگا میں بنایا سو، یہ مدرسہ میں کھڑا کریا سو، یہ میں کریا سو، ارے میں تیرے میں کتنے بار بول لیتا اللہ تیرا ثواب عطا ستیاناس کر، میں کرنے کا جملہ پسندیچ نہیں اللہ کو، میں کریا، حالانکہ تو کریا رہنگا بھائی، تو کریا رہنگا لیکن نہیں بول لینا، میں کا تو ریاکاری نہیں کرنا، میں کرنے کا جملہ اللہ کو پسند نہیں۔ بعض لوگ اپنے نام کے آگے حاجی عبد الکریم صاحب کتبول کو حاجی کتبول ٹائٹل ڈال، کئی ڈالتی، شادی کا کارنامہ میں دیکھو تمہیں، فلاں حاجی صاحب کے بیٹے فرزند ارجمن لختے جگر نورے نظر کی بیٹی دختر نیک اختر، وہ نام کیسا رہتا، الحاج، الحاج کا شروع ہوتا، الحاج کا تو حاجی صاحب، کئی بولتے جی حاجی صاحب، کو سے نماز پڑھنے والے کو بولتی نمازی عبد الکریم صاحب، کہاں تو لکھے دیکھے نہیں دکھتے، صدقہ دیتا کہتے سال بھر دیتے رہتا، صدقہ دینے والے عبد الرحمن صاحب کا تو بھی دیکھے نہیں لکھتا، صدقہ دیا تو صدقہ دینے والے رحمان صاحب کا تو نہیں لکھتا، نماز پڑھا تو نمازی عبد الرحیم صاحب کا تو نہیں لکھتا، روزہ ماشاءاللہ پورے مہینے کا روزہ رکھتا، ارے نفل روزے بھی رکھتا، روزدار عبد الرزاق صاحب کا تو کہاں تو دیکھے تمہیں ہرگز نہیں لکھتا، جب روزے کو نہیں لکھتا، نماز کو نہیں لکھتا، قرآن کو نہیں لکھتا، صدقہ کو نہیں لکھتا، حاجی کا تو حج کچھ کئی لکھتا باتو، کوسی حدیث میں ہے، ہمارے نبی کب تو لکھے دیکھے، ہمارے نبی کے بارے میں کہا حاجی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو دیکھے، نبی اپنے نام کے نہ حاجی لگائے، صحابہ لگائے، ارے تو کیا حج کرے رنگا بھائی، ہمیں وہ زمانے میں جہازہ میں 40 دن تک شپ میں جا کو کرے سو، وہ زمانے میں ہمیں کرے، ارے تو کرے رنگا بھائی، اس زمانے سے اب تک حاجی 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 حاجی، پالک کی بھاجی، کوتمبیر کی بھاجی، یہ بھاجی لکھ لے ٹائٹل بتاتے رہتا، اب پوچھنے والا حاجی صاحب کیا تمہیں کب کرے تھے، 1947 میں کرے تھے، 1985 میں کرے تھے، اب پوری سٹوری سنا لے بیٹھتا، ہمیں کیسا کرے، کیسا گئے، کہاں بیٹھے، کتنی حرارت ہوئی، کیا شرارتاں کرے، سب بولے، ارے اللہ کے بندے یہ کتنے بار تو بول لیتا، تیرے حج کا ثواب پورا ستیاناس اللہ کر ڈالتا۔ حج بولے کیا سمجھا، حج بولے کیا سمجھا، الحج المبرور الا جزاء الجنہ، حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا اللہ کچھ بھی نہیں رکھا، جنت دیتا با تجھے، حج کر کو آیا بھول جا، کسی کو نہ کو بول، کسی کو نہ کو بول میں حج کر کے آیا، اللہ جنت دیتا، اسے حج مبرور بولتے، ایسا حج جس میں کوئی گناہ نہیں کرتا، جس میں حرام کا پیسہ لے کو نہیں جاتا، جسے کسی کو بتانے کے واسطے نہیں کرتا، اللہ کو راضی کرنے کرتا، ایسے حج کا بدلہ جنت سے اللہ دیتا۔ حج کر کو لوٹیا تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا کہ نا پورے گناہ سے اللہ پاک کر ڈالتا، یہ بول لینے کی بتانے کی ضرورت کیا، حاجی لکھنے کی ضرورت کیا، یہ ریاکاری میں شامل ہے، ایسا لکھنا شریعت میں جائز نہیں۔ برائے مہربانی وہ لوگ میری بات کا کڑوا نہیں سمجھنا جو اب تک حاجی 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 بھاجی لکھ لے کہیں نا، انہوں برا نہیں سمجھنا، اب تک لکھے رنگا معلوم نہیں رنگا، آج کے بعد لکھو بھی نہ کو بولو بھی نہ کو، اللہ سے توبہ کر لو، ہرگز ہرگز نہیں لکھنا۔ سورہ طور آیت نمبر 21 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتنا من عملهم من شیء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک وہ ایمان والے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے بچوں میں سے ایمان کے معاملے میں ان کی پیروی کیے، ہم جنت میں ان کو ان کے بچوں کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے نیکیوں میں ذرہ برابر کمی نہیں کریں گے، ذرہ برابر بھی ہم کم نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر آدمی اپنے نیکیوں کے ساتھ وہ رہے گا،
اس کی نیکیوں میں کسی قسم کی کمی پیشی نہیں کی جائے گی۔ اس کی تفسیر میں اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، آپ لوگ مومن ہیں، آپ کے بچے بھی مسلمان ہیں، جتنا آپ سکھا کر گئے، جتنا نیک بنا کر گئے، اب وہ لوگ آپ کے لیے نیکی کرتے۔ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جب آدمی مرتا ہے اس کے نیکیوں کا سلسلہ بند ہوتا ہے، لیکن 3 قسم کی نیکیاں اللہ جاری ساری رکھتا ہے۔ ولد صالح يدعو له، ایک نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرتی۔ نیک اولاد کیسی ہوئی؟ تمہیں ان کو نیک بنا کو گئے تھے تو ہوئی، تمہیں ان کو نیک بنائے، قرآن سکھائے، حدیث سکھائے، عالم بنائے، فاضل بنائے، حافظ بنائے، اب تمہارے مرنے کے بعد انہیں جتنے نیکیاں کریں گا اس کا ثواب اللہ تم نہ دیں گا۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے، ایک باپ کو جنت میں ایک مقام اللہ دیتا ہے، اچانک فرشتوں کو بولتا ہے اس کو اس درجے سے نکال کر اونچے درجے میں بٹھا دیا جائے۔ اچانک تمہارے ابا کو اللہ تعالیٰ جنت میں جو مقام دیا تھا اس مقام سے اٹھا کر بڑے مقام میں اللہ پہنچا دیتا۔ وہ دیکھ کر دوسرا انسان خوش ہوتا، وہ جنت میں وہ شخص بولتا کہ یا اللہ میری نیکیوں کے برابر مجھے یہ مقام دیا تھا، آج اچانک یہاں سے اٹھا کر وہاں کیوں بٹھا دیا، اونچے مرتبے میں مجھے کیوں چڑھا دیا؟ اللہ بولتا تیرے پیٹھ پیچھے تیرے بچوں کو، نیک بچوں کو، تیری اولاد کو جو دنیا میں چھوڑ کر آیا تھا، انہوں تیرے نام سے صدقہ خیرات کر رہی، مسجدوں کو دے رہی، مدرسوں کو دے رہی، میرے راستے میں ہاتھ چھپا کو مجھے خوش کرنے خیرات کر رہی اور تیرے نام سے دے رہی۔ اے میرے بندے، تیرے بچوں کے صدقات و خیرات کی بنا جنت میں میں تیرے درجے یہاں بلند سے بلند کرتا جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہم کو چاہیے ہمارے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کریں، دعائے رحمت کریں اور ان کے نام سے صدقہ خیرات کرتے رہیں، مسجدوں کے معاملے میں، مدرسوں کے معاملے میں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نجم رکھا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، قسم ہے اس تارے کی جو چھپ جائے، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، اور قسم ہے تمہارا دوست نہ گمراہ ہوا نہ پاگل ہوا، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتا مگر وحی الہی کی جانب سے، علمہ شدید القوا، اسے بڑے مضبوط فرشتے نے سکھایا، جبرائیل امین، ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نجم، جب سورہ نجم تلاوت کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے، لوگ سننے والے بالکل مہو ہو گئے مکے میں، اور فوراً یہ لوگ سجدے میں گر پڑے نبی، کیونکہ سورہ نجم میں سجدہ آتا، جیسے ہی سجدہ آیا نبی سجدے میں گر پڑے، سارے سننے والے مشرکین مکہ سجدے میں گر پڑے۔ امیہ بن خلف اوپر سواری پر بیٹھا تھا، انہیں بھی سجدہ کرنا چاہا لیکن سجدہ نہیں کرا، مٹھی اٹھا کو پیشانی پہ لگا لیا۔ بعض روایت میں عتبہ بن ربیعہ کے بارے میں یہ آتا کہ مٹھی اٹھا کو سر پہ لگا لیا۔ حضرت زید بن ثابت بیان کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میں نے سورہ نجم کو نبی کے سامنے پڑھ کر سنایا، سجدے تلاوت آئی تو آپ نے سجدہ نہیں کیا، پتہ یہ چلا سجدے تلاوت واجب نہیں ہے، مستحب ہے، کر لیے اچھا، نہیں آپ سے مس ہو گیا کسی وجہ سے سجدے تلاوت نہیں کر سکے تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے، جیسا کہ اس حدیث میں موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سورہ قمر رکھا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند پھٹ گیا۔ مشرکین مکہ جمع ہوئے، بولے اے اللہ کے نبی اگر چاند کے 2 ٹکڑے کریں گے ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ نبی علیہ السلام اللہ سے دعا کرے، چاند کو اشارہ کرے، چاند ہرا پہاڑ کے 2 کنارے پر اتر گیا، کافی دیر تک ادھر آدھا ادھر آدھا ٹکڑا، پھر اس کے بعد ایک ہوا۔ مکے والے ایمان لانا تھا، اڑ گئے، کفر پر اڑ گئے۔ اللہ قرآن میں بولتا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ وہم لا یبصرون۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ اپنے باتوں پہ اڑنے والے، ان کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیا،
ان کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مہر لگا دیا. ان لوگوں کے کانوں پر، آنکھوں پر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. مہر لگا دیا اللہ. کہاں سے ایمان لاتی؟ کیا دیکھے تو بھی ایمان نہیں لاتے. ایک بار دل میں بات بیٹھ گئی، نہیں رو انہوں ہمارے پیرا انہوں سنتی رہے، خبر میں رہے تو کیا، کہاں رہے تو کیا سنتی. ایک بار دل میں بات اگر بیٹھ گئی، کہتا بولے تو سمجھ میں آتا نہیں ان کو. اللہ دل پر مہر لگا ڈالے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ سورہ قمر میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سمجھنے والوں کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی سمجھنے والا. قرآن بہت آسان ہے. آج کل کے مفتیاں کیا بولتے ہیں، قرآن پڑھنا تمہاری بس کی بات نہیں، فضائل اعمال ایک کچھ پڑھنا تمہیں، خالی وہ ایک کچھ پڑھو، اچھے اچھے قصے کہانیاں ہیں اس کے اندر. کون کی بولے پکڑ پکڑ کو، کیا جی تمہارے فضائل اعمال میں ایسے جھوٹے موٹے واقعہ ہے کہتے نا جی، کاٹ کو چھانٹ کو فلٹریشن کر کو منتخب احادیث کو تو اور ایک کتاب نکال ڈالے. یہ تو بھی پڑھو، وہ پڑھو، نہیں تو یہ پڑھو. قرآن نہ کو پڑھو، قرآن پڑھیں گے گمراہ ہو جائیں گے. استغفر اللہ. اللہ بول رہا، اللہ تعالیٰ کیا بول رہا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں شک کرنا بھی تمہاری گنجائش میں نہیں، اور یہ مومنوں کے لیے ہدایت والی کتاب ہے. مومنوں کے لیے ہدایت والی کتاب. اللہ بول رہا. یہ چوراں کیا بولتی، پڑھو کو گمراہ ہوتی. ارے شیطان بولنا سو بتائیں، یہ کون بولنا سو، شیطان. پڑھو کو جی گمراہ ہوتی دیکھو جی. کئی کو تو وہ پڑھے تو ان کے پورے چور دھندے بند ہو جاتی. کون بھی ان کے پاس لکھا لینے، پلیتے کہتے، مولیدہ کہتے، پری، وہ سبھی لکھا لینے کون، ان کے پورے چور دھندے بند ہو جاتے. قرآن پڑھ کو ترجمے سے کون تو بھی سمجھا، الحمدللہ اس کی زندگی سے شرک دور ہو جاتا. میرا دعویٰ یہ پورے اثر و رسوخ کے ساتھ بول رہا ہوں، اللہ کے کلام میں وہ ہدایت ہے، اللہ کے کلام میں وہ تاثیر ہے، دل کی دنیا بدل جاتا اللہ. کیونکہ یہ اللہ کا کلام کسی معمولی انسان کا کلام نہیں. پوری قرآن ترجمے سے اطمینان سے نیوٹرل مائنڈ، پورے اپنے دل دماغ کو نیوٹرل بنا کو، عام ذہن بنا کو تمہیں پڑھو، انشاءاللہ تمہاری زندگی سے شرک، بدعت، خرافات یہ پورے بند ہو جاتے، پورے ختم ہو جاتے. قرآن میں اللہ بول رہا ہے ہدایت ہے مومنوں کے لیے، انہوں بول رہی ضلالت ہے، گمراہ ہو جائیں گے، تمہیں پڑھنا نہیں. پھر کیا کرنا مفتی صاحب، ہمیں قرآن نہیں پڑھ سکتے کہ قرآن پڑھنا رہے تو 16 علوم جاننا، تمہیں 16 علم سے واقف رہنا، تب تم نہ قرآن سمجھ میں آتا. اچھا صحابہ 16 علوم سیکھ رہے، کون سی یونیورسٹی کو گئے تھے، کون سی یونیورسٹی کو گئے تھے جی صحابہ؟ بڑی بڑی PhD یونیورسٹیاں تھے کیا مکہ مدینے میں؟ صحابہ وہ یونیورسٹیاں میں جا کو 16 علمہ سیکھ کو آ کو کیا سمجھے؟ ارے ان کی لینگویج عربی تھی جی، عربی میں اتریا سمجھ میں آیا. تم لوگ اردو، کنڑا، تیلگو، ہندی کہاں سے سمجھ میں آتا جی؟ نہیں سمجھ میں آتا، کہیں نہیں آتا. عربی میں قرآن ہے تو ترجمہ تو اردو میں ہے نا، تیلگو میں ترجمہ، کنڑا میں ترجمہ، انگلش میں ترجمہ، ہندی میں ترجمہ. ارے قرآن کا ترجمہ ہو گیا نا جی، کئی چیز سمجھ میں نہیں آتا. میرے اللہ کی بات سچی کیا تمہاری بات سچی؟ اللہ قرآن میں کیا بولتا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے اس قرآن کو ہم نے آسان کر دیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی اس میں نصیحت حاصل کرنے والا؟ تم لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے بولتا اللہ، کیوں قرآن میں غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگیں کیا جی؟ کہیں کو قرآن میں غور نہیں کرتے جی؟ افلا یتذکرون، کیوں اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون، کیوں اس میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اس میں غور و فکر کرنے والے یہودیاں، نصرانیاں، ہندوآں، وہ مجوسیاں بڑے بڑے سائنس ٹیکنالوجی کے انکشافات کر کو آسمان سے چاند کی دنیا تک چلے گئے، آسمان کے قریب. دنیا بھر کے ہیرے موتیاں تلاش رہی، اس میں غور و تدبر کر کو غیر مذہب والے. ہمیں اس میں پڑھنا نہیں، سمجھنا نہیں، تمہارے سمجھنے کی بس کی بات نہیں. ہمیں کیا لکھ کو دے رہی؟ فضائل والے کتابیں، یہ ایک چیز پڑھ لے بیٹھو بس تمہیں آرام سے پار ہو جاتی. کہاں سے پار ہوتی؟ گمراہ ہو جاتی. اللہ کی کتاب ہدایت کا ذریعہ، دنیا کے سارے کتابیں اللہ کی کتاب کے سامنے فیل. قرآن، حدیث، صحیح حدیث، اس کے سامنے دنیا کے تمام علوم فیل. اللہ کا علم جی یہ اللہ آسان کریا، قرآن پڑھو سمجھو. نہیں، قرآن مشکل ہے، یہ بولنے والے ایک نمبر کے جھوٹے.
اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے سورہ الرحمن، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جناتو، اے انسانو، اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے تم آسمان کے کنارے سے نکل سکتے ہو تو ذرا نکل کے بتاؤ، زمین و آسمان کے کنارے سے عبور کر سکتے ہو ذرا عبور کر کے بتاؤ، فانفذوا نکل کے بتاؤ، لا تنفذوا ہرگز نہیں نکل سکو گے، الا بسلطان مگر اللہ کے دلیل کے ساتھ، اللہ کی حجت کے ساتھ۔ اے جنات و انسانوں، زمین و آسمان کے کنارے عبور کر سکتے ہو، کر کے دکھاؤ، نہیں کر سکتے۔ اب بعض لوگ آنکھ میں جن آنے کا ناٹک کرتے، اے اس کے آنکھ میں جن آگے آ گئے، اے اس کے آنکھ میں کیا آگے آ گئے۔ حقیقت میں بعض آدمیاں کو آتا، بعض آدمیاں کو نہیں آتا، ناٹک کر کر کو پورے خاندان کو پریشان کرتے رہتا ہوں۔ آنکھ میں پھر آئے کہتے، کیا آئے کہتے، اوہ ممولی اوہ مم دھین کت بولا سچ انگار میں ڈال لے کودنے جاگو، پورا انگار میں گر کو چھوڑتا، اے پیرا اٹھا لیا کہتے، دھوم دھوم ناستے ناستے انگار پار کرنے جاتا کہتے، چندی تانگڑے میں اٹک لیتی کہتے، گر کو مرتا کہتے۔ وہاں کیا کہتے، آنکھ میں پھر آئے کہتے، وہی جناتا گھسے کہتے، اندر سے گھسے کہتے، کہتے کیا ابھی گھستے نہیں۔ ایسے ناٹکاں کرنے والے کو سوئیاں لگ جاؤ پھچے سے چباؤ، تمہیں اچھل کو پڑتا انہیں پہلے، پننا لگ جا کچ کچ چباؤ، اچھل کو پڑتا، ارے جن کو رے چبایا سو تجھے نہ میں کہنا، جن آیا وہ آیا یہ آیا کہ تو ناٹکاں کرتے رہتا، ہلتے رہتا، اور درگاہ کنے بیٹھ کو بولتے رہتا، انہیں ایسا کر رہا انہیں ویسا کر رہا، اسے یہاں پاڑک مارو، انہیں وہاں گاڑ کو رکھی یہاں گاڑ کو رکھی، یوں کرتا رہا، پھچے سے لگ جا پن کچ کچ چبا، اے کون رہے وہ کہتا، تجھے نہ میں بات چبایا سو، وہ جو ہل رہا دیکھ تیرے آنکھ میں آنکھ کو ناٹکاں کر، اسے میں چبایا سو کہنا، نہیں مجھے چبایا، اس کے پورے ناٹکاں بے فیل ہو جاتے۔ لوگاں کو الو بنانے والے کانا میں انہیں یوں کر کو کریا تو بھی ہلو کنڈی نگاہ سے دیکھتا رہتا، کون آنکھوں بیٹھا کون نہیں کہنے گا، ہلو دیکھتے رہتا۔ اسے بولو 4000 کا نظرانہ رکھو کا نا، پہلے 3000 نکالو کا نا، جب میں ہے اس کے کہتا، اس کے جب میں ہے۔ میرے بھائیو یہ سب بھی چور دھندے ہی ہے، استغفر اللہ بچانا ایسے چوراں سے۔ اس کے آنکھ میں جن گھسے آ گئے تھے، اس کے آنکھ میں شیطان گھسے آ گئے، کیا بھی نہیں گھستا جی، کیا بھی نہیں گھستا۔ یہ سب ناٹک بازیاں ہمارے پاس بھی آتی ہیں، کہتے ہیں جن علاجاں کر لینے، میں وہ علاجاں کرتا نہیں، پھر ویڈیو دیکھ کو سب جنے میرے پاس آئیں گے، میں علاجاں کرتا نہیں، لیکن میرے پاس ذرا ایسے ناٹکاں کرنے والے آتے، میں کیا کرتا ہوں، ادھے یہ انگوٹھا بھی انگلی، اس کے بیچ میں جو رگاں کا یہ گیپ ہے، یہ پورے رگاں ہاتھ کے رگاں کا توشہ ہے یہاں رہتا تمہارا، میں کیا کرتا ہوں، اسے سامنے بٹھاتا ہوں، یہ جگہ انگوٹھا ڈال گھٹ دباغ پکڑے چھوڑتا ہوں، انہیں کہتا ہلتا رہتا، مولی صاحب چھوڑو مجھ، ہے کہہ رہے تیرے آنکھ میں جن کا تو میں جن کہہ رہے تو نہیں مولی صاحب میں عبد الرحمن مول صاحب، ارے اب بھی جب تھا نا جن کہاں گیا مول صاحب پہلے چھوڑو مول صاحب، یہ کہتا یہاں پکڑ کو دباغ دیکھ ڈالے، یہ تمہیں کوسے بھی جناتاں کے عاملان کا نے لگ جا پیسے برباد کرنے کی بھی ضرورت نہیں، تمہارے گھر میں چھوڑو، ہو کیا با تو جن کیا تو شیطان کیا، اوہو تیرے آنکھ میں یا اللہ پا درگپا گھسیا کیا، اوہو ٹھیر ذرہ تیرا دودھ کا دودھ پانی کرتوں ٹھیر، ایسے جگہ گھٹ دباغ پکڑو، اس کا دودھ بھی پانی سب الگ ہو جاتا، بمڑا مار کو بول ڈالتا انہیں، میں ہمیں اللہ پا میں چرے کریم کا بول پورا چھڑ ڈالتا۔ میرے بھائیو ایسے ناٹکاں کرنے والے کو اللہ عذاب دیتا، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے ایسے جھوٹ سے، ایسے مکاروں سے۔ سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بولتا، اپنی نعمتوں کا ذکر کرتا سورہ رحمان میں، ایسی نعمتیں، جنت کی نعمتیں، حوروں کی نعمتیں، دنیا کی نعمتیں، اور ذکر کرتا، اللہ پوچھتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کا انکار کرے گا؟ مطلب اللہ کی اتنی نعمتیں ہمارے اوپر اتنی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تو اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے، شمار کرنا چاہے، اللہ خود فرماتا تو گن نہیں سکتا، شمار کر نہیں سکتا، ہرگز اسے شمار نہیں کر سکتا، اتنی عظیم نعمتیں ہیں ہمارے رب کی۔ ہماری ہر سانس اللہ کی نعمت، ہمارے دلوں کی ہر دھڑکن اللہ کی نعمت، ہمارے ایک گھنٹے کا لمحہ، ہم جو کھاتے ہیں، ہم جو پیتے ہیں پانی، ہم جو ہاتھوں سے پکڑتے ہیں، ہم جو دیکھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، سمجھتے ہیں، یہ بات سب اللہ کی نعمت جی، سب اللہ کی نعمت جی۔ اللہ کی نعمتوں کا ہم شکریہ ہرگز نہیں بجا لا سکتے۔ اللہ یہ بولتا بار بار، تو میری کون سی نعمتوں کا انکار کرے گا اے میرے بندے، کون سی نعمتوں کو جھٹلائے گا تو میری، اتنی نعمتیں اللہ کی ہمارے اوپر۔ اس کے بعد سورہ واقعہ
क़यामत का मंजर अल्लाह इसमें खींच रहा। जब वाक़ होने वाली चीज़ वाक़ हो जाएगी, क़यामत आकर रहेगी, उस क़यामत में कोई झूठ नहीं। अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को बिखेर के रख देगा, दाएं जानिब मोमिनों को खड़ा करेगा जो अपने नाम अमाल दाएं हाथ में लेंगे, बाएं जानिब अल्लाह ताला काफिरों को, मुशरिकों को, जहन्नमियों को खड़ा करेगा जो अपने नाम अमाल बाएं हाथ में लेंगे। 3 गिरोहों में अल्लाह बांट के रख देगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, वो तमाम क़यामत का जिक्र सूरह वाक़िया में किया। उसके बाद सूरह हदीद में अल्लाह तबारक व तआला, और इसमें सूरह वाक़िया में फ़शारिबूहुम अलैहि मिनल हमीम, सूरह वाक़िया की 54-55 में आयत, पीने के लिए उनको गर्म पानी दिया जाएगा। किनको? जहन्नमियों को। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जहन्नमी चीखेंगे, 500 साल तक चीखेंगे। उनकी चीख होने के बाद फरिश्ते पूछेंगे क्या चाहिए? पीने के लिए पानी चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए। अल्लाह, ये तेरे बंदे, इनको खाना चाहिए, पानी चाहिए, ये मांग रहे हैं। अल्लाह बोलता समूम मिन हमीम समूम, उनको जहन्नमियों का गर्म पानी दिया जाए। और ज़क़ूम दरख्त मिन शजरति ज़क़ूम, ज़क़ूम दरख्त, तौहर का कांटेदार दरख्त उनको खाने के लिए दिया जाए। जानते हो आप ज़क़ूम क्या है? वो जहन्नमियों का पानी क्या है? जब एक जहन्नमी को पीने के लिए पानी दिया जाएगा, वो पानी जहन्नमियों का सड़ा हुआ खून और पीप होगा। इतना गरम, इतना गरम, पीने के वास्ते, पीना तो दूर की बात, खाली उन्हें मुंह के सामने लाया, गरम चाय के अंदर भांपा निकलते रहती। गरम गरम चाय के अंदर जब आप पीने के लिए लेंगे, उसमें से हल्लू भांपा निकलती। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जहन्नमी जब पीने के लिए अपने मुंह के करीब लाएंगे, उसमें से निकलने वाले भाप चेहरे पर लगती, पूरे चेहरे की चमड़ी निकलकर उसमें गिर जाए। पीने के लिए होठ को लगाएंगे, ऊपर का होठ पीछे से नीचे, नीचे का होठ जमीन को लटकने लगेगा। जब पिएगा, अंदर पेट में जाएगा, पूरे पेट के आंतड़ियों को काट देगा जहर से, और उसके पाखाने की जगह से पूरे पेट की आंतड़ियां निकल जाएंगी। ज़क़ूम दरख्त जो सारे बदन के गोश्त को पिघला के रख देगा। अल्लाहु अकबर। वो इतना बुरा खाना, इतना बुरा पानी, उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इतना जहरीला, इतना खतरनाक। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए जहन्नम से, जहन्नम की ग़िज़ा से। उसका जिक्र अल्लाह करता है। उसके बाद सूरह हदीद, हदीद बोलती लोहे को। अल्लाह तबारक व तआला वलक़द अरसलना रुसुलन बिलबय्यिनाति वअंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमुन नास बिल क़िस्त वअंज़लनल हदीद फ़ीहि बाअसुन शदीद व मनाफ़िउ लिन्नासि शदीद। और हमने रसूलों को भेजा वाज़ेह दलाइल देकर, रोशन दलाइल देकर, और हमने उनके ऊपर किताबें नाजिल किया ताकि वो लोगों में इंसाफ कर सके। और हमने उन पर लोहा दिया जो तुम्हारे जंगों में काम आ सके, लोगों के लिए फ़ायदा हो सके। हमने लोहा तुम्हारे लिए दिया। ये लोहा अल्लाह की अजीम नेमत है, ये मामूली नेमत नहीं। जो ज़मीन से एक माइंस पत्थर के ज़रिए जो लोहा निकालते हैं, लोहे से पूरी दुनिया की अशिया बंद, हर हथियार बनता, हर चीज़ बंद। लोहा अल्लाह ताला हमारे फ़ायदे के लिए दिया। ये 26 और 27 दो पारों का खुलासा आपके सामने पेश किया गया। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने इस पारे की तफसीर में जितनी हक़ और सच बातें बताया है वो अल्लाह की तौफीक, अल्लाह की मदद से मैंने बताया है। और जितनी सहुवन बातें अगर जाने अनजाने में उजलत लिसानी में निकली हैं, या तो वह मुझसे हुई हैं या शैतान से निकली हैं, उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। मेरी किसी बात का कोई शख्स बुरा ना समझे। जो भी मैं बातें पेश करता हूँ उसकी तहकीक करे, दलील अगर मिल जाए अल्लाह के वास्ते अमल करे। और हमारी बात बुरा समझ कर ऐसा बोलती हूँ वैसा बोलती, हक़ बातों को अल्लाह के वास्ते ना ठुकराएं। जब कुरान आ जाए, हदीस आ जाए, अपने दिल को तस्लीम के तौर पर रख कर अमल करने की अलामत मोमिनों की है। कुरान और हदीस के बातें आने के बावजूद हमारे बाबा ये करे, दादा ये करे, पीरा ये करे, हमारे मुफ्तिया ऐसा बोले, इमामा ऐसा बोले, ये बोलकर ठुकराना ये काफिरों की अलामत है। अल्लाह कहता है इन्नल लज़ीना कफ़रू बिआयातिना, जो लोग हमारी आयतों का इनकार करते हैं, वस्तकबरू अन्हा, तकब्बुरी से अड़ जाते हैं,
لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، نہ یہ جنت میں داخل ہو پائیں گے، حتی یلج جمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل ہو جائے۔ سورہ اعراف کی 40 نمبر آیت۔ اللہ کے واسطے قرآن کی کوئی بھی آیت آ جائے، حدیث آ جائے، اسے انکار کرنے والے مت بنو، اسے ایکسپٹ کرنے والے بنو، اس پر انکوائری کرنے والے بنو، تحقیق کرنے والے بنو۔ ہمیں اب تک ایسا کر لے قاری، کیا واقعی میں یہ باتیں صحیح ہے کیا؟ اگر تم نہ قرآن حدیث میں دلیل مل جائے، عمل کرنے والے بنو۔ اگر آپ عمل کرو گے آپ کو بھی اجر ملیں گا، ہم کو بھی اجر ملیں گا۔ اللہ ہم سب کو صحیح دین کی ہدایت نصیب فرمائے، کفر و ضلالت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔